صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کر لیں سرکار حسین کی ذات پہ سارے بلند آواز سے صلوات اللہ فرمان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد. ذکر کے صدقہ میں آج کی رات اور دن کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, صحت سلامتی زندگی مولا مزید عطا فرمائے, بیمار عزاداروں کو مولا شفا عطا فرمائے, جتنے عزادار بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے, حج و زیارات مولا نصیب فرمائے, عزادار اور عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے. بات شروع کرتے ہیں, ویسے ایسے تھوڑی زحمت دینی ہے آپ کو تو پھر ظاہر اس مقصد تک ہی آ جانا ہے ہم نے. اللہ نے قرآن میں جو جو فرمایا ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے. اللہ کو آپ کے اور میرے سریلے گلے کی ضرورت نہیں کہ یہ سر میں قرآن پڑھیں گے تو میں راضی رہوں گا. اگر قرآن کی تلاوت کے بعد علی سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سہمے سہمے نہیں رہنا, تھوڑا میرے ساتھ تعاون فرمانا ہے, مہربانی آپ کی. اللہ نے اسی طرح قرآن میں ایک بات کی ہے فرشتوں کے ساتھ. بات اس وقت کی ہے جب وقت تھا ہی نہیں. ڈائریکٹ خطاب ہے اللہ کا فرشتوں کے ساتھ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی خالق بشر من الطین. فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا تو ثناء مطلق ہے, تو ازلی اور ابدی کاریگر ہے, اگر تیری مشیت میں ہے تو بنا بشر. داد دینے کا آپ کا موڈ نہیں ہے, سن رہے ہیں آپ. اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے, لیکن بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہے. وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو تادر سے بہر آ بھی گیا ہے. چلو مہربانی آپ کی, سلامت رہیں. میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا, رات کے 11 بج رہے ہیں, برآمدگی کا وقت ہو گیا ہے. اگر میری جملے کی تائید قرآن کرے تو پھر کنجوسی حق نہیں بنتا. 6.5 لاکھ بسم اللہ حیدر ہی آئلی 6.5 لاکھ سال کے بدبخت بھائی جان, بدبخت عبادت گزار شیطان سے اللہ ناراض ہو کر کہہ رہے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. بدبخت اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آپ کو بابا ہے جو توجہ فرما رہے ہیں رات کو سے. مٹی سے بنایا ہے بشر اور دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. جب حضرت آدم کا پتلہ تخلیق اللہ نے کر لیا, اس کا رہو تو صحیح تھوڑا سا, اس کے بعد پھر حکم دیا فائزہ نفخت ہے پتہ نہیں کون پڑھا رہا ہے, فائزہ نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ الساجدین. جب اس آدم کے پتلے میں فرمایا میں اپنی روح میں سے کچھ روح پھونک لوں, پوری نہ, 1 2 4 5 بندے ایسے دیکھے جا رہے ہیں یار, کچھ روح پھونک لوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر فوراً اسے سجدہ کرنا ہے, بغیر کسی سوچ سے بھی پہلے سجدہ کرنا ہے. ایک لفظ میں نے کہنا ضرور ہے, مولا کی بارگاہ میں میں سرخور ہو جاؤں گا, آپ کی بھی عبادت میں اضافہ ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں میں جب پھونک لوں, اس کو پھونک کہتے ہیں. مالک تو کہہ رہے پھونک لوں, تو اس کے لیے تو منہ چاہیے. تو بے بدن ذات ہو کے کہہ رہے پھونک لوں, تھوڑے سے تو کوشش کر لو مہربانی. سید دعا ہے دری آئے بابا جی, دعا کرنا پتوں نے توڑے نوکر ہیں. آپ کو بھائی جان مولا صحت دے, میرے بھائی کو, آپ جوان بزرگان, گھر ہے میرا جی. پھونک لوں تو اسے فوراً سجدہ کرنا ہے. یہ جو فوراً ترجمہ ہے نا, یہ پتہ ہے کس چیز کا ہے, یہ فے کا ہے. فاقعو
یہ فا کا او والی جو فی ہے یہ فی تاجیلیہ ہے، جلدی فوراً، بس سوچ سے پہلے گر پڑنا ہے اس کے سجدے میں. اگر ہاتھ اٹھ گئے تو جعفر کا دل لگے گا، ورنہ میری حاضری تو ہو ہی رہی ہے نا جی. یہی جلدی والی فے کہ فوراً والی فے حسین کے پاک نانا نے غدیر میں لگائی تھی، فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا. واہ 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 واہ. ہاتھ جو اٹھا رہے ہو 28 رجب کی شب ہے یار، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. جو ہاتھ ہے ادھری یار، کیا علم دوست لوگ مل گئے ماشاءاللہ رات کے وقت. آپ سلامت رہے. پھونک لوں تو اسے فوراً سجدہ کرنا ہے. سب نے کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ممبر کی قسم، کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے. سب نے سجدہ کیا، بس ایک ابلیس نے نہ کیا. اور اللہ نے اسے کیا کہا؟ ابا واستکبر، تو نے ابا کیا ہے یعنی انکار کیا ہے، تو نے تکبر کیا ہے. ہے آپ کو واہ واہ جی. کانا من الکافرین، اللہ کہتا ہے تو ہے ہی پرانا کافر. واہ 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 واہ. جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہ سجدے کا حکم اللہ نے ملائکہ کو دیا اور شیطان نے انکار کیا سجدے کا، سن سارے رہے ہیں ماشاءاللہ. اس وقت پتہ ہے شیطان کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے؟ میں گزارش کرتا ہوں 6.5 لاکھ سال. بلوا لوں گا میں تو اسے، خیر ہے پکا رمی. 6.5 لاکھ سال زمین کے انچ انچ پہ سجدہ کیا ہے. ہاں جی دعا فرمانا. آپ اللہ سے کہتے تیری زمین ختم ہو گئی، اللہ کہتے پہاڑوں پہ آ جا. پہاڑوں کے ایک ایک پتھر پہ سجدہ کیا ہے، میں کیوں ہاتھ ماروں؟ تیرے پہاڑ ختم. اللہ کہتے پہلے آسمان پہ آ جا. ہانڈو والوں بھاگ کے آ جاتے ہیں آپ کے پاس، انکار بھی نہیں کیا جاتا آپ سے. محبت ہے میرے آپ سے، صرف اس لیے کہ آپ خوبصورت سماعت کے مالک ہیں، لیکن آپ آج محبت کا اظہار نہیں کر رہے. پھر جس کو پسند کر دو اس کو سنی رکھو، اس جملے کے بعد فیصلہ ہونا ہے. پتہ ہے اللہ کہتے کسے ہیں؟ جس کی اور ختم نہ ہو. اور اللہ کی ختم نہیں ہوتی. پہلے آسمان پہ آ جا، پہلا آسمان ختم، دوسرے پہ آ جا، دوسرا ختم، تیسرے پہ آ جا، تیسرا ختم. یار عبادت کر رہا ہے. چوتھے آسمان پہ جب پہنچا وہاں بیت المعمور ہے. جس طرح ہم کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ وہاں پر استاد الملائکہ لگ گیا تھا، توحید کا درس دیتا تھا فرشتوں کو، نور کے جھولے میں بیٹھتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1-2-4 دوست مل گئے جنہوں نے چھیڑ دیا، باقی لطف سب کو آ رہا ہے. مجھے صاحب کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ مزے میں ہیں، میں اس لیے مطمئن کھڑا ہوں. توحید کا درس دیتا تھا، فرشتوں کو جماعت کرواتا تھا، نور کے جھولے میں بیٹھتا تھا، فرشتے جھولا جھولاتے تھے. ساڈی پنجابی دی مثال ہے کہ بندے اتھے ماردے نے جتھے پانی نہیں ہوندا، اللہ اتھے ماردہ ہے جتھے پانی ہوندا ہے پیڑ نہیں دیندا. پھر بھی ابھی بھی اس محلے کو سمجھ رہی ہے. جب پنجابی دے نہیں ہے ہانڈو پتہ نہیں کیوں رہندے ہو. تو اتنا مقام. ادھر آدم کے پتلے میں روح داخل ہوئی، اللہ نے کہا کرو سجدہ. ایک لفظ ضرور کہنا ہے، میں کسی کے ابا شبا کا نوکر نہیں، جو ہے وہ ہے. 7 سوال کیے تھے شیطان نے اللہ پر آدم کے سجدے کے انکار پر. 7 سوال ہمارے علماء نے نہیں لکھے. جامعۃ الازہر مصر یونیورسٹی کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، اس نے وہ 7 سوال لکھے ہیں. اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے جی، کہ یہ سوال شیطان نے اللہ سے کیے تھے کہ تجھے سجدہ کرتا ہوں اسے کیوں کروں، تیری عبادت کرتا ہوں اسے کیوں جھکوں، یہ مٹی سے بنا ہے میں نار سے بنا ہوں، تیری عبادت کرنے والا اور کسی کو کیوں جھکے. 7 سوال تھے. مجھے حسین کے آج کے دن کی قسم سادات عظام، وہی 7 سوال علی کا دشمن آج ہم پہ کرتا ہے. 1 2 کنجوس ہے وہ بندہ جو علی کو سلام ہی نہیں کر سکتا. لنگر کھانا آتا ہے، شاہ ولایت کو سلام کرنا نہیں آتا ہے. ہاتھ چاہو یار جوان، مہربانی کرو. حیدری سبحان اللہ. آپ کو واہ واہ.
جی 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 سبحان اللہ. آپ کے کیا کہنے؟ اللہ کہتا ہے نہیں کرنا تو نے سجدہ؟ نہیں. اس کی 6.5 لاکھ سال کی باتیں، ریاستیں، سجدے، رکوع، قیام، قعود، جو بھی تھا اللہ نے پکڑی ماری اس کے منہ پہ، نکل یہاں سے. تو رجیم ہے. رجیم کسے کہتے ہیں؟ جس کی توبہ قبول نہ ہو، جس پہ جنت حرام ہو. مردود ہے تو اللہ کہتے ہیں رد شدہ ہے. اللہ کہتے ہیں میرے ملائکہ کی، انبیاء کی، رسولوں کی، کلہم لوگوں کی تجھ پہ لعنت ہے. میں ثواب سے نہ رہ جاؤں. ہاتھ باندھنے سے ثواب ہوتا ہے. مجلس میں ہاتھ باندھنا حرام نہیں ہے، بندہ تھکاوٹ سے باندھ لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی چاہ بھی لینا ہے، چلو ساڈا بھی دل لگا رہے نا سرکار تھوڑے نال. 6.5 لاکھ سال کی باتیں اس کے منہ پہ ماری. پاکستان میرے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے اور فرمائے گا. میرے وطن کی مولا مشکلات آسان فرمائے، اتفاق عطا فرمائے، محبتیں عطا فرمائے تمام لوگوں کو. پاکستان میں میرا ایک میسج ہے یار، کہ اگر پاکستان کو ہم چاہتے ہیں نا، ہم پبلک، تو ایک میسج یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی ہونا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں مسلم رہنا پڑے گا. شیعہ سنی کے چکر سے بھی نکلو اور یہ سب چکروں سے نکلو. مسلمان ہے اور پاکستانی ہے، امن ہی امن ہے، محبت ہی محبت کا پیغام ہو جائے گا. پاکستان میں ایوریج ایج 50 سال نکلی ہے جی. اس میں سے جو پہلے 15 سال ہیں 50 سے، وہ جناب کو نکالنے پڑیں گے کہ اس میں نماز واجب نہیں، بلوغت کے بعد واجب ہے. تو پیچھے ہے 35 سال. 35 سال کی نمازیں لے کے جاؤں گا نا میں اللہ کے پاس، تو جو اللہ آدم کے دشمن شیطان کی 6.5 لاکھ سال کی باتیں آدم کے انکار پر اس کے منہ پہ مار رہا ہے، وہ میری 35 سال والی علی کے بغیر کیسے قبول کر لیں؟ سبحان اللہ. جو ہاتھ بلند ہو گئے، قسم سے مجھے آدھی رات کو آپ کے ہاتھوں کی ٹیک مل گئی ہے. سر مہربانی ہے، بڑے ہیں آپ ہمارے. حیدری یا رسول اللہ، الاجل الاجل. سارے بول پڑو، دعا ہے یہ. سبحان اللہ. جوان عبادت کرو. حیدری کیا لطف آ گیا جناب، کمال کر دیا آپ نے. مٹی سے بنایا ہے حضرت اللہ نے. انسان میں 4 چیزیں ہیں، ہوا، پانی، آگ، مٹی. لیکن اللہ نے صرف مٹی کا ذکر کیا ہے کہ میں نے اس آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے. 3 چیزوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا. مٹی کا، انی خالق بشر، میں نے 3 مٹی سے بنانے لگا ہوں. مٹی کو 3 بھی کہتے ہیں، تراب بھی کہتے ہیں. یار آپ نہ ہوتے تو چپ کر گئے تھے. مٹی تراب ہے. اچھا چلو یوں ایک بات کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے منہ سلوہ نازل ہوتا تھا، بنے ہوئے کھانے، تیتر بٹیر. دسترخوان کا نام ہے. زمین پہ دسترخوان بیچتا تھا. 7 لاکھ امتی تھے حضرت موسیٰ کے. 7 لاکھ بندے آسمانی کھانا کھاتے تھے. 50 نمازیں ان پر واجب تھی. 200 رکعت 100 رکعت نماز روز پڑھتے تھے. 200 سجدہ اللہ کا کرتے تھے. رجسٹر حاضری تھا جناب موسیٰ کے پاس. ایک امتی نماز چھوڑتا، موسیٰ جناب موسیٰ اس کے گھر جاتے، جھنجھوڑ کے بندہ بے ہوش کرتے. کیا فائدہ میرا کلمہ پڑھنے کا جو نماز نہ پڑھی تو، عبادت نہ کی تو. تو حضرت موسیٰ کی امت نے موسیٰ سے کہا کہ اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے، آسمان کا کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں. قرآن آپ پڑھیں گے، علماء سے پوچھیں گے تو سب کچھ اسی میں. سورۃ آل عمران میں تھوم، دال، پیاز، لہسن، یہ سارا ذکر اسی میں ہے. تو پھر ابھی بھی ہم کافر ہیں. ہمیں قرآن سے تھوم مل گیا ہے تو جیلی بھی نہیں ملا. حد ہو گئی ہے یار. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، مجھے داد دے دو. بسم اللہ. حضرت موسیٰ طور پہ سوار ہو، اللہ سے باتیں ہوتے رہی، ہاتھ باندھے. کلیم نے بلا تسبیح. اللہ نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں مالک میں تمہاری وجہ سے جلدی جلدی کر رہا ہوں. مالک میری امت کہہ رہی ہے کہ آسمان کے کھانے بند، اب زمین کا رزق چاہیے. کاش میں یہاں بیٹھ کے سن رہا ہوتا جہاں آپ تشریف فرمائے. پڑھنے والی ہستی کوئی اور ہوتی. میں پڑھتا اچھا ہوں یا نہیں، میں سنتا بڑا اچھا ہوں. سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا. جسے آتا ہے وہ فن کا استعمال ضرور کرے. اللہ مولا کی عطا جو ہے سننا، سماعت ایک بڑا فن ہے سرکار.
زمین کا رزق مانگ رہی ہے. موسیٰ نے کہا. اللہ کہتے کیا؟ مالک وہ کہتے ہیں زمین کا رزق چاہیے. منبر کی قسم لہجہ قدرت تبدیل ہوا اور اللہ نے کہا موسیٰ سنو، پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے، ہم نے تیری قوم سے کوئی جزا صلہ کوئی مطالبہ نہیں کیا. اب انہوں نے رزق مانگا ہے زمین کا. موسیٰ زمین کا مالک کوئی اور ہے. مل گئے وہ لوگ یار جنہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھ سے بڑا ٹائم لگ گیا ہے یار. پورے 15 منٹ لگ گیا، 20 منٹ. ہاتھ چاہو ہن دل کر گیا ہے دری. زمین کا ایک ہی مالک ہے پوری کائنات میں، ابو تراب. جیسے ابو تراب کا نہیں پتا لنگر کرے. حسن کے پاک بابا تیرے مرشد علی کا ایک لقب ہے ابو تراب. ابو مانی ابا نہیں، مالک. جس طرح حضرت عباس ابو الفضل ہیں، فضل دا بابا نہیں، اللہ کے فضل کا مالک. یار ادھر والے کیوں نہیں بولتے؟ انجن کی تھی جانے ڈرائی جانا ہے. میں صرف دل نہیں لگ رہا نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور بچے غور ہی نہیں کر رہے ہیں. لوگ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں تو میں سے کیے جا رہے ہیں. واہ واہ کلہ میں کافر نہیں جی جناب نو بھی آندے نے بتا کہ ذاکرہ نو آندے نے ساڈا کی نہیں، تو وچ ہی ہو. عزادار کا بڑا مقام ہے اور آپ عزادار حسین علیہ السلام ہیں. موسیٰ زمین کا مالک کوئی اور ہے، وہ ہے ابو تراب میرا مرشد علی. پھنس گئے داد دے کے. قسم سے بات آ گئی ہے. میں جو جناب کے ڈیرے پر آؤں اور میں جناب سے گزارش کروں کہ میں 4 رکعت ظہر کی یا 3 رکعت مغرب کی یا صبح کی 2 رکعت آپ کے ڈیرے پہ پڑھ لوں، اجازت لینا ضروری ہے. شریعت میں نماز پڑھنی ہے. اگر جناب راضی ہیں تو قبول ہے. اگر جناب کہیں کہ نہیں 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 چل جا کسی اور جگہ تو جا کے پڑھ اور پھر میں پڑھوں تو اللہ قبول نہیں کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھے لگے اب آپ میرے منہ پہ مارے گا قیامت کے دن یا قبر میں کہ وہ جو نماز تو نے غصبی جگہ پہ پڑھی تھی وہ مینس کرو نکالو اس کے کھاتے سے، وہ قبول نہیں ہے. اچھا آپ اور میں مربوں کے مالک بھی ہو جائیں اور اجازت نہ دیں 6-7 فٹ کے جگہ پر مصلی آئے گا، 6 فٹ پہ جناب راضی نہ ہوں تو اللہ قبول نہیں کرتا. ساری زمین علی کی ہے، اگر علی سے دشمنی ہے تو سجدے کیسے؟ جیو شبیر علیہ السلام کے عزادار. ہاتھ چاہو یار ادھر والے مہربانی کرو، ناراض نہیں ہونا ہے ادھری. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی دعا مل گئی. بھری پڑی ہے کتاب میرے علماء نے لکھا ہے کہ قبر میں جب جو بھی جائے علی آئیں گے. ادھر ادھر جہاں بھی علی آئیں گے. میں چکر میں تھا کہ علی ہی کیوں آئیں گے؟ 14 کے 14 مالک ہیں، کوئی اور بھی امام آ سکتے ہیں، علی نے ضرور آنا ہے. چاہے 14 آ جائے پھر بھی علی ہوں گے. ہاں تو حضرت علامہ ہاشم برانی نے ایک سادہ مثال میں سمجھا. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں چل رہا جب وہ بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہ 6-7 فٹ کا جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ اس وقت اللہ مرنے والے کے نام منتقل کرتا ہے. تو جب انتقال ہو رہا ہو تو مالک کا ہونا ضروری ہے. واہ واہ واہ. جو ہاتھ خوش ہو کے اٹھا رہے ہو قسم سے آپ دل ٹھنڈا کر رہے ہو. سبحان اللہ. ساری زمین کا مالک علی ہے، ساری زمین کا مالک علی. اللہ نے بنایا، ہم نے نشیوں نے نہیں بنایا. اللہ نے ابو تراب بنا کے بھیجا ہے. اچھا زمین دیتی ہے مٹی، یعنی مٹی کا مالک علی ہے. ایک فارسی کا شعر سناؤں جی، قسم سے آپ مزہ آ جائے گا. داد نہ دینا، داد جتنی بھی ہوگی تھوڑی ہوگی، آپ تھوڑی دینا بھی نہیں تاکہ میرا دل ٹوٹے ہی نہ، اس لیے چپ ہی رہنا چونکہ تھوڑی داد سے گزارا نہیں ہوگا. بات بڑی ہے. وہ کہتے ہیں تاشد عرض نجف آرام گاہ پو تراب، عرش گوید ہر زمان یا لیتنی کنتو تراب. وہ کہتے ہیں جب سے علی نے نجف کی مٹی میں سونا شروع کیا ہے تب سے اللہ کا عرش کہہ رہا ہے میں بھی مٹی ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ.
علی والے ہمیشہ آباد و شاد رہیں۔ امیر المومنین آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ مطمئن ہو کے بیٹھو، 2-4 منٹ کے کچھ نہیں ہوتے۔ آجو گئے آپ تشریف جو لائے ہیں، بی بی نے آپ کو اجازت دی آنے کی تو آئے ہیں نا، نہیں تو نہیں آیا جاتا مجلس میں۔ مجلس ایسے تھوڑا، یہ ایسے گیٹ کیسے عبور کر سکتا ہے بندہ؟ چونکہ یہ گھر ہمارا ہے ہی نہیں، یہ گھر حسین مولا کا ہے۔ حسین کے گھر میں حسین کے بلائے بغیر بندہ آ سکتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو بلایا ہے خصوصی طور پہ، آپ تشریف فرمائیں۔ آپ اپنے آپ کی عزت، آپ کو بڑا مقام ہے جی۔ ختم ہو گئی میری پڑھائی، قریب کھڑے ہیں۔ جتنی زمین ہے نا، جتنی مٹی، اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی ہے، شفا نہیں رکھی۔ ابھی بھی چپ ہو؟ حدیث سناؤں، من اقلتین و مات لم یطب لم یصلی علیہ، مصطفیٰ فرماتے جو بندہ مٹی کھا کے مر جائے اور توبہ کیے بغیر مرے، اس پہ جنازہ نہ پڑھو، چونکہ مٹی کھانا حرام ہے۔ فرمائے مولا اتنا سخت حکم فرمایا اس لیے کہ اللہ نے آدم کو بنایا ہے مٹی سے، مٹی کھانا معاذ اللہ اس سے جیسے آدم کا گوشت، اس لیے اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی تاکہ کوئی کھائے نہ، اس گناہ سے بچے رہے۔ یہ علم کی قسم، منبر کی قسم، مخدومہ تشریف فرمائے سیدہ کی موجودگی کی قسم، سواری آنی ہے ان سواریوں کی عزت کی قسم، حسین علیہ السلام کے پورے اس کارواں کی قسم ہے۔ سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مٹی کھا کے مرے اس پہ جنازہ حرام، اور صادق مولا فرماتے ہیں جو بندہ کھا کے شفا چک کے مر جائے جہنم حرام۔ ادھر والے ہیں ہی نہیں یہاں پر، بابا جی آپ کا مال ہے۔ چلو بھائی بول پڑے جی، بول پڑے۔ حسین شہنشاہ ہے، حسین آخری سلطان ہے۔ حسین پڑھنا شروع کریں آپ پتھر ماریں۔ حسین وہ اختیار رکھتا ہے جو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ قیامت کے دن اگر حسین نہ ہوتے ہم گناہگار رول جاتے۔